1965 کو رات 3:30 بجے دمشق کے چوک شہداء پر ہزاروں تماشائیوں، ملکی اور غیر ملکی صحافیوں اور ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے اسرائیلی تاریخ کے ایک مایہ ناز جاسوس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ایلی کوہن 16 دسمبر 1924 کو سکندریہ، مصر کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ شام سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ اس کا باپ سکندریہ کے بازاروں میں ریشمی ٹائیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے 8 بچے تھے۔ ایلی کوہن اور اس کے دوسرے بہن بھائیوں کی پرورش سخت مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ اسکول میں وہ ایک ذہین ترین طالب علم تھا۔ ریاضی اور غیر ملکی زبانوں میں وہ بے حد قابل تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے فرانسیسی اور عبرانی پر کافی عبور حاصل کیا تھا۔ 1946 میں اس نے قاہرہ کی کنگ فاروق یونیورسٹی کے شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ 14 مئی 1948 کو جب ڈیوڈ بن گوریان نے تل ابیب کے میوزیم میں کھڑے ہو کر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے اثرات مصر کے یہودیوں پر بھی نمودار ہوئے۔ یہاں ان کی پکڑ دھکڑ کا وسیع سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی جائیدادوں کو بحق سرکار ضبط کیا گیا اور کاروباروں اور اضافی ٹیکس لاگو ہوئے۔ ان حالات میں ایلی کوہن کو یونیورسٹی چھوڑنی پڑی۔ جنگ میں عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں کو ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ ہزاروں یہودی خاندان چوری چھپے اسرائیل فرار ہونے لگے۔ اسی دوران 1950 میں ایلی کوہن کا خاندان بھی وہاں منتقل ہو گیا۔ ایلی کوہن نے ان کے سفر کا انتظام کیا مگر خود جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اگلے 6 سال تک ان سے نہ مل سکا۔ وہ یہودیوں کی ایک مقامی خفیہ تنظیم میں شامل ہو گیا جو مصر سے یہودی خاندانوں کی اسرائیل منتقلی کے لیے کام کرتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس نے اسرائیلی سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام شروع کیا۔ وہ قاہرہ سے بذریعہ ریڈیو ٹرانسمیٹر تل ابیب پیغام بھیجتا۔ ایک دن اس نے اپنے خفیہ پیغامات کے سلسلے میں ایک ایسی خبر تل ابیب روانہ کی جس سے اسرائیلی ایوان اقتدار میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، جسے ایک بار پھر ہٹلر نے زندہ ہو کر حکم دیا ہو کہ تمام یہودیوں کو اکٹھا کر کے آشویتز کے گیس چیمبر میں دھکیل کر ختم کر دو۔ خبر یہ تھی کہ صدر جمال عبد الناصر کی حکومت میں سابقہ نازیوں کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مصر میں ہٹلر کے ان ساتھیوں کی موجودگی کوئی اتنی خبر تو نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے بعد جرمن فوج کے ہزاروں افراد جن میں اعلیٰ افسر بھی تھے مصر میں پناہ لے چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں شاہ فاروق کی حکومت برطانیہ کے سخت خلاف تھی۔ ان نازیوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اکثر عرب نام رکھ لیے تھے اور کچھ تو بظاہر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ہٹلر کی سیکرٹ پولیس گسٹاپو کے سابقہ افسر مصری انٹیلیجنس سروس کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ ناصر کے سرکاری اخبار الجمہوریہ نے یہودیوں سے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، ورلڈ جیوری بی ایکسٹرمینیٹڈ ایز دا نازیز ہیڈ ٹو نیئرلی سکسیڈڈ ان ڈوئنگ ارلیئر۔ اکتوبر 1956 میں حالات اور بھی خراب ہو گئے جب نہر سویز کے مسئلے میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ اس پر مصری حکومت نے انتقاماً مقامی یہودی آبادیوں پر مزید سختی کا حکم دے دیا۔ یہودیوں کے دعوے کے مطابق انہیں بالکل جنگ عظیم دوم کی طرز پر علیحدہ شہری علاقوں گیٹوز میں منتقل کر دیا گیا۔ سینکڑوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ ان پر مختلف بہانوں کے تحت بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ یہودی عبادت خانے، سکول اور ہسپتال بند کر دیے گئے۔ عبرانی زبان ممنوع قرار دے دی گئی، حتیٰ کہ یہودی عبادات میں بھی اسے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی ڈاکٹروں اور پیشہ ور افراد کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ شہر کے ریستورانوں اور کیفے پر تختیاں واضح ہو گئیں۔ ان پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، نو جیوز آر ڈاگ الاؤڈ، یعنی یہاں پہ یہودی اور کتے داخل نہیں ہو سکتے۔ پکڑ دھکڑ کی اس نئی لہر میں ایک دن
پولیس ایلی کوہن کو بھی پکڑ کر لے گئی، لیکن وہ پوچھ گچھ کے دوران پولیس کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہودی تو ہے مگر کسی زیر زمین خفیہ یہودی تنظیم کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ چند روز بعد اسے رہا کر دیا گیا، مگر ساتھ ہی اسے مصر سے نکل جانے کا حکم ملا۔ 20 دسمبر 1956 کو کوہن نے اپنے آپ کو ریڈ کراس کے ایک بحری جہاز پر پایا۔ یہ جہاز اسکندریہ کی بندرگاہ سے ہزاروں یہودی خاندانوں کو اسرائیل لے جا رہا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر امیگریشن والوں نے ایک مہر لگا دی تھی، ناٹ ویلڈ فار ریٹرن ٹو ایجپٹ۔ جہاز مصر سے اٹلی پہنچا تو مسافروں کو ایک اطالوی جہاز میں منتقل کیا گیا جو انہیں لے کر اسرائیل روانہ ہوا۔ وہ 12 فروری کو حیفا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ ہزاروں یہودیوں کی طرح اسے بھی جو کاغذات دیے گئے اس میں اسے اسرائیلی شہری قرار دیا گیا تھا۔ 1-2 دن وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا رہا کیونکہ 6 سال سے ان کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تھوڑی تگ و دو کے بعد آخر وہ ان سے جا ملا۔ وہ مسلسل کئی ماہ بے روزگار رہا۔ 1957 کے آخر میں اسرائیلی وزارت دفاع میں اسے ایک نوکری مل گئی۔ اچانک نوکری کا ملنا محض اتفاق نہیں تھا۔ اسرائیلی خفیہ ادارے اس کے قیام مصر کے دوران اس کی تمام زیر زمین سرگرمیوں سے واقف تھے۔ اسے شعبہ انسداد جاسوسی کاؤنٹر انٹیلیجنس میں رکھا گیا، جہاں وہ عربی اخبارات کا مطالعہ کر کے ان میں سے کام کی خبروں کو عبرانی میں ترجمہ کرتا، لیکن جلد ہی وہ کام کی یکسانیت سے اکتا گیا۔ ایک دن اس نے اپنے آفیسر سے کہا کہ وہ ایک بار پھر ایکشن کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن حکام بالا کا جواب نفی میں تھا۔ اگرچہ ایلی کوہن میں ایک فرسٹ کلاس جاسوس کی تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن موساد کی پالیسی تھی کہ وہ رضاکار والنٹیئر ہرگز قبول نہیں کرتی۔ کوہن کو صاف صاف جواب ملا، "وی ڈونٹ وانٹ اینی ایڈونچرز"۔ کوہن کو اس رویہ سے سخت مایوسی ہوئی۔ آخر دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ وہ کچھ عرصہ بعد ایک فوڈ سٹور میں کام کرنے لگا، جہاں اسے خوب محنت کرنا پڑی۔ اسے انسپیکٹر بنا دیا گیا۔ وہ ملک کے مختلف شہروں میں واقع سٹورز کی چیکنگ کے لیے دورے پر جاتا۔ 1959 کے شروع میں تل ابیب کے ایک کلب میں اس کی ایک عراقی لڑکی نادیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک مقامی ہسپتال میں نرس تھی، دراز قد، گہری نیلی آنکھوں والی۔ چند دنوں کی یہ ملاقات بالآخر ایک دن شادی پر منتج ہو گئی۔ انہوں نے بحیرہ احمر کے کنارے ہنی مون منایا۔ اب کوہن ایک نئی اور کامیاب زندگی گزار رہا تھا۔ اسے کمپنی اچھے خاصے پیسے ادا کرتی تھی۔ 1960 میں وہ ایک دن تل ابیب میں اپنے گھر کے قریب ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے وہ وزارت دفاع کی نوکری کے زمانے سے جانتا تھا۔ وہ دونوں گپ شپ میں ٹہلتے ٹہلتے ساحل سمندر کی طرف نکل گئے۔ اس شخص نے اپنا نام اسحاق زلمان بتایا اور اپنی صحیح شناخت کرائی کہ وہ موساد کا ایک سینئر افسر ہے۔ زلمان نے ایلی کوہن کو کہا جس دن وہ مصر سے اسرائیل آیا تھا، موساد اسی دن سے اس کی ہر حرکت کو بغور نوٹ کرتا رہا ہے۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ تم مصر میں کیا کرتے رہے ہو، لیکن ہم نے تمہاری درخواست ایک خاص مسلط کے تحت مسترد کی تھی جس سے تم ناراض بھی ہو گئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر تم ہمارے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو تمہاری درخواست پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایلی کوہن نے کہا کہ وہ بالکل تیار ہے اور وہ اسرائیل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ موساد مسلسل کئی مہینوں سے کوہن کے دوستوں اور فیملی کے متعلق معلومات اکٹھی کرتی رہی تھی۔ وہ اس کی خوش و خرم گھریلو زندگی سے بھی واقف تھے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے ہاں بہت جلد بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس کا طبی اور نفسیاتی معائنے کے لیے ٹیسٹ کیے تاکہ اگر اس کی شخصیت میں معمولی سا بھی فرق ہو تو اسے مسترد کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موساد کسی ایسے شخص کو فیلڈ میں بھیج کر خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی جس کی دوہری شخصیت ہو یا وہ بآسانی
کسی لالچ میں آ کر سب کچھ اگل دیتا ہو۔ کوہن نے امتحان کے تمام مراحل میں بہترین نمبر لیے۔ ایک آفیسر نے اسے ملازمت کی شرائط اور ضوابط سمجھاتے ہوئے کہا، ٹریننگ کی تکمیل کے بعد تمہیں اختیار حاصل ہوگا، چاہے ہمارے ساتھ کام جاری رکھو یا واپس چلے جاؤ، بلکہ ملازمت کے دوران بھی اگر کسی وقت جانا چاہو تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمارا تمہارا تعلق رومن کیتھولک میرج کی طرح نہیں ہوگا، طلاق کی گنجائش ہمیشہ برقرار رہے گی، لیکن صرف ایک شرط ہوگی، تمہیں کسی زیرو کو یہ نہیں بتانا ہوگا کہ تم موساد کے لیے کام کرتے تھے۔ ایلی کوہن نے نادیہ کو اپنی نئی جاب کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ اسے سول سروس کے کمرشل برانچ میں ایک اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ مل گئی ہے، لیکن نادیہ کو پھر بھی شک تھا کہ کوہن اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ پھر جب اس نے کہا کہ وہ کچھ مہینوں کے لیے کسی خاص ڈیوٹی پر شہر سے باہر جا رہا ہے تو نادیہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کا شوہر کسی سیکرٹ سروس میں ملازم ہو چکا ہے، مگر اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس خاموش ہو گئی۔ نئی ملازمت کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ نے اسے 6 مہینے کے سخت کورس کے لیے بلایا۔ تربیت کے اس عرصہ میں اسے موساد کے ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے موساد کا تمام نصاب حرف بحرف پڑھایا گیا۔ تجربہ کار ماہرین نے اسے انتہائی عام اور سادہ اجزاء سے دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کی طریقے اور تدبیریں سکھائیں۔ اسے آرمی کے مختلف کیمپوں میں لے جا کر دھماکہ خیز آلات کی مدد سے پلوں اور مختلف تنصیبات تباہ کرنے کے گور بتائے گئے۔ اس نے کسی ملک کی فوجی طاقت کے متعلق اعداد و شمار جمع کرنا، مغربی اور روسی ہتھیاروں، جہازوں اور بحری جہازوں کو دیکھتے ہی فوراً پہچاننا سیکھا۔ اس کے علاوہ خفیہ پیغامات بھیجنے کے لیے اس کو مختلف کوڈ سکھائے گئے۔ تالے توڑ کر کسی عمارت یا مکان میں نقب لگانا، بغیر ہتھیار کے کسی سے لڑنا وغیرہ بھی تربیت میں شامل تھا۔ ٹریننگ کے دوران اس نے اپنی زبردست صلاحیتوں سے اپنے انسٹرکٹروں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس کی بلا کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ 1960 میں اسے اسلام کے بارے میں تفصیلی کورس کے لیے یروشلم یونیورسٹی بھیجا گیا۔ اس نے قرآن کریم کی بیشتر صورتیں زبانی یاد کیں، 5 وقت نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ وہ اسرائیل میں موجود مختلف مساجد میں جمعہ کی نمازوں میں شریک ہوتا۔ ایک دن ایلی کوہن کا انسٹرکٹر اسے اچانک شام کی سرحد پر لے گیا۔ وہاں اسے گولان کی پہاڑیوں پر شامی فوجی چوکیاں دور سے دکھائی گئیں۔ گولان کی ان اونچائیوں سے اسرائیل کا بیشتر سرحدی علاقہ شامی توپ خانے کی زد میں تھا۔ انسٹرکٹر نے کہا کہ شام کے ساتھ اس سرحد پر ہماری کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گی۔ ہماری کامیابی کا انحصار اب تمہاری انٹیلیجنس رپورٹ پر ہوگا۔ تم دمشق میں ہمارے لیے کام کرو گے۔ یہ کہتے ہی انسٹرکٹر نے ایلی کوہن کی طرف دیکھا، جو شام کی سرحد کی طرف ٹکٹکی باندھے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شامی سرحد سے واپسی کے بعد کوہن کو شام کی تاریخ، اقتصادی ترقی، حکومت، جغرافیہ اور معاشرے کے بارے میں ایک کریش کورس کروایا گیا۔ چونکہ شامی عربی کا لب و لہجہ مصری عربی سے بالکل الگ تھلگ ہے، لہٰذا اسے عربی کا شامی لہجہ سکھانے کے لیے ایک پروفیسر مقرر کیا گیا، جو ہر روز اس کے گھر آ کر اسے پڑھاتا تھا۔ تلفظ کی صحیح ادائیگی کے لیے وہ دن رات ریڈیو دمشق سنتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ موساد نے اس کے ایک کمرے میں پروجیکٹر لگایا جس پر اسے شام کی فوجی تنصیبات کے متعلق فلمیں دکھائی جاتی۔ کوہن کو شام کے علاوہ ارجنٹینا کے متعلق بھی اسی طرز کا کورس کرایا گیا۔ اسے ہسپانوی زبان سکھائی گئی۔ وہ اس اضافی کورس سے خاصا پریشان بھی ہوا۔ آخر اس نے ایک دن اپنے باس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ شام جانے سے پہلے وہ کچھ عرصہ ارجنٹائن میں گزارے گا۔ کوہن کو یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اسے ارجنٹائن کیوں بھیجا جائے گا، لیکن اسے خاموش رہنا پڑا، کیونکہ موساد کے قانون کے مطابق از خود سوالات کرنے کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تھی جاسوسی کی دنیا۔ ایلی کوہن کہانی کی پہلی قسط۔